السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفار پڑھتے رہنا اور استغفار کرتے رہنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے پر گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ استغفار کے پڑھنے میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، تو ان غلطیوں کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو استغفار کی 5 دعائیں بتلاؤں گا کہ جن دعاؤں کو آپ کو یاد کر لینا ہے کہ ہمیں استغفار میں کیا کیا پڑھنا ہے، کون کون سی دعا ہمارے لیے پڑھنے میں آسان ہو۔ جو دعا آپ کو آسان لگے اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے اور استغفار میں پڑھتے رہیے۔ دیکھیں، عام طور پر جو ایک غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ استغفار بولنے کی جگہ لوگ استغفار بولتے ہیں کہ استغفار کا ورد کیجئے یا استغفار پڑھیے، استغفار کا اہتمام کیجئے۔ تو یہ تلفظ صحیح اور درست نہیں ہے۔ اصل اور صحیح جو تلفظ ہے، صحیح جو لفظ ہے وہ استغفار ہے۔ تو خالص استغفار بولنا یا استغفار کرتے رہنا، یہ اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ استغفر اللہ یہ جو لفظ ہے مکمل، اس کے پڑھنے سے ثواب بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرمائیں گے۔ تو یہ لفظ اور یہ غلطی صحیح کر لیجئے، استغفار ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو لفظ ہے وہ ہمیں استغفار بولنا ہے اور پڑھنے کے لیے مکمل پڑھنا ہے استغفر اللہ۔ اچھا، 5 جو دعائیں ہمیں استغفار میں پڑھنا چاہیے یا پڑھتے رہنا چاہیے یا پڑھنا ہے وہ ایک ایک سنتے جائیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے اللہم اغفر لی ورحمنی، یہ آسان ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ کتنا بہترین ترجمہ ہے اس کا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ دوسرا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں اپنے تمام کے تمام گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، واتوب الیہ اور میں آپ ہی سے توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اے اللہ میں آپ ہی کی طرف جو ہے رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ دوسرا ہو گیا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ العظیم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اور اس کو اگر آپ لمبا کرنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ میں جو ہے اپنے گناہوں کی اور اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں یا میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی آپ پڑھنے کا اہتمام کر لیجئے۔ دیکھیں، ایک ایک دعا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو دعا آپ کو یاد ہے اس کے پڑھنے کا آپ اہتمام کیجئے۔ خالص استغفار یا استغفار کرتے رہنا، اس سے کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، بلکہ پڑھنا ہے تو استغفر اللہ اتنا پڑھیے، یا اس سے زیادہ آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، اس سے زیادہ آپ کو پڑھنا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اسی طریقے سے اس سے اور آپ کو الگ کر کے پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہے استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ۔ اسی طریقے سے رب اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب اغفر ہماری مغفرت فرما دیجئے، ورحم اور ہم پر رحم فرمائیے، وانت ارحم الراحمین اس لیے کہ آپ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ تو کتنی بہترین دعائیں ہیں اور کتنا زبردست اور کتنا بہترین ان کا ترجمہ ہے، کیونکہ ترجمہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو پھر ہمیں پڑھنے میں کچھ الگ ہی مزہ اور لذت بھی آتی ہے۔ تو آپ کو میں نے اچھے سے سمجھا دیا ہے کہ بھئی ہمیں جو غلطی کی جاتی ہے اس غلطی کو صحیح کرنا ہے، استغفار نہیں بولنا بلکہ استغفار بولنا ہے، اور جب ہم ورد کریں گے، وظیفہ کریں گے، عمل کریں گے یا پڑھیں گے تو مکمل پڑھنا ہے استغفر اللہ،
ٹھیک ہے، یا استغفر اللہ و اتوب الیہ، یا استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، یا پھر جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یا رب اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین، یا پھر اللہم اغفر لی ورحمنی۔ تو یہ وہ تمام دعائیں ہیں کہ جن کو ہم بطور دعا کے، بطور استغفار کے اور بطور دعائے مغفرت کے ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے کی بنیاد پر ہم پر رحم و کرم بھی نازل فرماوے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور جو شخص جتنا اہتمام ان کا کرتا ہے پڑھنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کے طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو، ان کی تکلیفوں کو، اور اسی طریقے سے ان کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان کو آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے ان کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔